السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ، حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ مولانا جوہر علی کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ محرم حرام کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یادیں اور ان کے کنبے کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ میں اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور حقیقت میں یہ ایسی شہادت ہے جس کو پورے اسلامی مورخین اور علماء کرام نے موضوع سخن بنایا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کرب و بلا میں جو داستان اور کربلا کے اندر امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں، ایک مسلمان کبھی اس کو فراموش کر نہیں سکتا، اور اسلام کی تاریخ اگر مکمل ہونی ہے تو کرب و بلا کی وہ داستان لکھے بغیر اسلام کی تاریخ بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا جوہر علی امام عالی مقام اور کربلا کے اس ظلم و ستم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حقیقت میں کرب و بلا میں ایک شہزادے کی اور ایک ظالم کی لڑائی ہی نہیں، بلکہ حق اور باطل، اسلام اور باطل قوتوں کی لڑائیاں تھیں۔ ایک طرف اسلام کی سربلندی اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا اور کرنے کے لیے امام عالی مقام نے ایک ظالم، خونخوار، شرابی، جواڑی، گنہگار، فاجر و فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو لوگ کچھ نا شرع اندیش یہ پھیلاتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ہرگز نہیں۔ تاریخ کے طلباء اس بات سے واقف ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی نہیں، بلکہ حق اور باطل، کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، جس میں امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار نے قربانیاں دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ اسلام ہمیشہ سر بلند اور بالا رہتا ہے، کبھی اسلام کسی کے سامنے، باطل طاقتوں کے سامنے جھکتا نہیں۔ یہی کرب و بلا کا پیغام اہم بھی ہے، اور میں دل کے گہرائیوں سے الحسنات عربک کالج مامبویا کے جو بچوں کی محرک اور فعال تنظیم ہے سراج الہدیٰ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس محرم کے اس مہینے میں انہوں نے یاد حسین کا پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کے اس تنظیم کو خوب ترقیاں عطا فرمائیں، اور صبح قیامت تک دین اور ملت کا اور حسینیت کا پیغام انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو امام عالی مقام
رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی قربانیاں 10 یا 5 منٹ میں ختم ہونے والی نہیں۔ اس موقع پر میں صرف امام علی مقام علیہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کرب و بلا میں پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ سربلند ہے۔ اسلام کبھی کسی باطل قوتوں کے سامنے، باطل طاقتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتا۔ تو یہی پیغام کرب و بلا میں امام علی مقام نے دیا، اور آج اسی کو تمام قربانیاں، تمام ایثار، یہ تمام اس لیے تھی کہ اسلام کبھی کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ آج باطل طاقتوں کو دیکھ کر مسلمان ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، ہراساں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ آزمائشیں ہم پر، مصیبتیں ہم پر، بیماریاں ہم سہتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ دیکھیے کہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اگر چاہتے تو لمحوں میں پوری دنیا کی در و دولت، مال و زر ان کے جوتیوں کی قدم ان کی برکتیں ہیں، لیکن کرب و بلا کے میدان میں امام حسین نے نونہال بچوں کو شہید اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگ باطل کے سامنے جھکے۔ اپنے نونہال قاسم رضی اللہ عنہ، عباس علمبردار کی قربانیاں ہمیں چیخ چیخ کر یہ آواز دیتی ہے کہ ہماری قربانیاں، ہم نے جو اپنے جان سے ہولی کھیلی اس لیے نہیں تھی کہ تم باطل سے ڈرو، باطل قوتوں کے سامنے جھکو، یہ نہیں۔ آج ہم کرب و بلا کو صرف ماتم کر کے، کھچڑا بنا کے، دیگر چیزیں یاد کر کے، فاتحہ دلا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسینیت کا پیغام عام کر دیا، حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی آج بھی جب بھی کرب و بلا کی تاریخ یاد ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر نہیں، روح مسلمانوں کے اندر نیا ایک جذبہ، نیا ایک ولولہ اسلام کے لیے پیدا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ تلواریں لے کر میدان میں کود پڑو، نہیں، بلکہ جو پیغام امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں دیا، اس پیغام کو اپنے ہاتھوں میں تام لو۔ اسی لیے پیاسے بھوکے شہید ہوئے۔ آج نمازوں سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ نماز اب آج اس کرونا کے مہاماری میں لوگوں نے نمازیں تک ترک کر دی۔ مسجد آج کھلے ہیں تو محدود لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو کوئی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے۔ رب کے گھر سے لوگوں کو ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں نماز پڑھنے جا کے ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا رب کے اوپر جو توکل، جو بھروسہ تھا، وہ اعتماد وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج یہ تمام جو مصیبتیں، جو بلائیں، جو بیماریاں جو آج ہم سہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کتنی حسین انداز میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ امام علی مقام کا وہ سجدہ کتنا بھاری تھا۔ آج ہمیں نمازوں کی فکر نہیں، ہمیں عبادتوں کی فکر نہیں، رب کے یاد کی فکر نہیں، مسجدوں کی ہمیں فکر نہیں، مدرسوں کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں مسلمانوں کی تک فکر نہیں، ہمارے پڑوسیوں کی فکر نہیں، نماز سے ہم غافل، 5 وقتہ نماز ہمیں کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جس وقت ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ ہوگی، تب دیکھنا کہ تب ہم نے حسینیت کا پیغام ادا کیا۔ جاتے جاتے نمازیں ادا کی، لوگوں کو پیغام دیا کہ جان بھی تن سے جدا ہو، تمہارے سر بھی تن سے جدا ہو جائیں تو نماز ترک نہیں کرنا۔ یہ اہم پیغام ہے کرب و بلا کے زمین سے امام علی مقام نے دیا۔ اور جب شہید ہو کر دشمنوں نے اس سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھایا، تب بھی وہ وہاں امام علی مقام کا وہ سر دشمنوں کے سامنے بھلے سے سر تن سے جدا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت شام کے بازاروں میں جب گھمایا گیا، قرآن کی تلاوتوں کی آواز لوگ سن رہے تھے۔ وہ بھلے ہم اس کو کرامت کہیں، معجزہ کہیں، کچھ بھی کہیں، اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، اسے کوئی انکار نہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ وہاں
امام عالی مقام نے یہ پیغام دینا چاہا کہ اگر تمہارے سر نیزوں پر چڑھ جائیں تب بھی تمہارا رشتہ قرآن سے کبھی نہ ٹوٹے۔ یہ دو اہم پیغام، ایک تمہارے سر تمہارے دھڑ سے، تمہارے جسم سے الگ کر دیے جائیں، تم نانا جان کے لائے ہوئے اس تحفے کو جس کو اللہ کے حبیب نے معراج المؤمنین کہا، تو اس کو کبھی تمہاری زندگی سے نہ چھوٹیں، اور قرآن سے جو رشتہ مسلمانوں کا، مؤمنین کا ہے، وہ رشتہ بھی اٹوٹ رشتہ ہے، وہ رشتہ اور گہرا ہونا چاہیے۔ آج قرآن صرف چومنے اور چامنے اور قسم کھانے کے لیے، ہمارے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے نہیں، ہمارے طاقوں کی زینت بن کر رہ گئی نہیں، بلکہ قرآن سے جو رشتہ ہے ہمارا وہ اور مضبوط ہونا ہے، قرآنی تعلیموں سے ہمارے رشتہ مضبوط ہونا ہے۔ یہ آج ہمارے قرآن ہمارے پس پشت میں ڈالنے کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ اہم پیغام ہے جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کرب و بلا کی زمین سے تمام صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو دی۔ ایک، باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکائیں، دوسرا قرآن سے تمہارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے، تیسرا نمازوں سے کبھی غفلت نہ برتیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی شہادت، اپنی جانیں قربانی کی۔ وہ قربانیوں کو ہم کبھی خراج عقیدت پیش بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لاکھ مقرر، لاکھ قلم کار لکھیں، اس کے صفحات، ہزاروں صفحات سیاہ کریں، لیکن ان سے امام عالی مقام کی شہادت کی کبھی ہم کا بدلہ یا تو خراج تحسین ہم پیش بھی نہیں کر سکتے ہمارے کوتاہ زبانوں سے۔ اسی لیے شاعر نے بھی کہا تھا، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی شبنم کو اٹھا لاتے، حسین بن علی کی پیاز میں ایک راز تھا ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ اتنے پیاسے اور بھوکے اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے کنبے والوں کو شہید کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ میرا تذکرہ کریں گے، یہ نہیں، بلکہ پیغام دینا تھا کہ نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام سے کرتے تھے، کبھی تکلیف، کبھی چوٹ آنے نہیں دیتے تھے زندگی میں، اور امام علی مقام کو سونگتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی ابا جان کیوں سونگ رہے ہیں امام حسین کو؟ تو کہتے تھے حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ حسین میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بشارتیں، منبر چھوڑ کر اللہ کے حبیب نے کسی کے لیے اترے تو امام حسین کے لیے، نمازیں اگر طویل کیے تو امام حسین کے لیے محبت کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور حسین رضی اللہ عنہ کے مانگ ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ میرے ابراہیم کو لے جائیں، جبریل جب آئے تھے میرے ابراہیم کو لے جائیں آپ، میرے حسین کو نہیں، میرے حسین کو سے میرے فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ اتنا خیال تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کا، اور امام حسین نے پورا حق نبھایا کرب و بلا کی زمین میں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کرب و بلا کی تاریخ پڑھ کر وہ بیان کر کے رونا بھی سنتیں ہیں۔ میں رونے کا پیغام نہیں دیتا، رونے سے کچھ وقتی طور پر اس کا ایک ہمارے دل کا درد نکل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پیغاموں کو ہم ہاتھ سے نہ چھوٹیں جو علامہ اقبال نے بھی جو کہا تھا، اور امام مولانا جوہری نے جو کہا تھا۔ آج یزیدیت کے فتنے مطلب زوروں پر ہے، لوگ یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں اور تاریخ کو لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ طلباء ہیں، حسنات عربک کالج امام بویا کے تمام طلباء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس حسینیت کے پیغام کو جو میں نے بیان کیا اس کو عام کریں، اپنے زندگی میں بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں، لوگوں تک صبح قیامت تک، اور آپ عالم بن کر جب میدان عمل میں آئیں گے، دین اور سنیت کا جب کام کرنے لگیں گے، تب بھی آپ اس پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کربلا اسلام کی تاریخ میں وہ عظیم سانحہ ہے جس کو کبھی اسلام اور مسلمان بھلا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر امام علی مقام کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ میں ایک بار دل کے گہرائیوں سے پھر
سراج الہدا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے تمام ذمہ داروں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو شمس میڈیا جو شمس العلوم عربک کالج کا آفیشیل چینل ہے اس کو تمام طلباء سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ دبائیں کہ آپ کو تاکہ ہمارے جو دوسرے نئے ویڈیو ہیں آپ تک پہنچے اور کار خیر سمجھ کر ثواب دارین سمجھ کر ان ویڈیو کو آپ دوسروں کو بھی فارورڈ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں دین کو سمجھنے اور بالخصوص کرب و بلا میں امام عالی مقام نے جو پیغام دیا اسے سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔